اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین۔ حضرات مومنین کرام السلام علیکم۔ ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں خاکسار عباس رشاد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام مومنین کو ماہ شعبان کے تمام مولودین کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خاص مبارکباد پیش کی جاتی ہے بسلسلہ آمد شبیہ پیغمبر شہزادہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ اسی ماہ شعبان میں جہاں خانہ بطول میں بہت سے انوار کا نزول ہوا، وہیں شہزادہ جناب علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر خانہ سبط رسول سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمت کے لیے ایک تو ددیالی سلسلہ ہے، اور وہ دادیالی سلسلہ یہ ہے کہ جہاں وہ ایک طرف جناب امیر المومنین علیہ السلام و جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، وہیں سبط پیغمبر مولا حسین علیہ السلام کے نور نظر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب علی اکبر علیہ السلام کا ایک نانہالی سلسلہ ہے، اس کو بھی تمام نوجوانوں کو بغور ملاحظہ کرنا چاہیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی نانہالی سلسلہ یوں ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ جناب لیلہ بنت عروہ ابن مسعود تھیں۔ جناب لیلہ جناب عروہ ابن مسعود کی دختر تھیں، اور جناب عروہ ابن مسعود ان عظیم ترین افراد میں شامل ہے کہ جن کی عظمت کا کلمہ کفار قریش بھی پڑھتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مشرکین مکہ اور کفار قریش بہت سے اعتراضات وارد کرتے تھے، جس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ صاحب دولت نہیں ہیں، ان کے پاس مال و منان دنیا نہیں ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ دو بستیوں کے دو عظیم افراد کو نبوت عطا کرتا۔ کفار قریش کا اشارہ ان دو افراد میں سے جناب عروہ ابن مسعود کی جانب بھی تھا۔ چنانچہ قرآن نے بھی ان کفار کے اس خیال اور اس قول کو قرآن میں آیت کی شکل میں پیش کیا ہے کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا تو دو عظیم بستیوں کے دو عظیم افراد پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یعنی قرآن نے بھی جناب عروہ ابن مسعود کی عظمت کی تصدیق کی ہے۔ جناب عروہ ابن مسعود کی عظمت کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ جناب عروہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جو اذان دیتے وقت دشمنوں کے تیر سے شہید ہوئے۔ جب پیغمبر اسلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شہادت کو ڈھونڈنے کے لیے مقتل میں جاتے ہیں، مگر عروہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جن کو تلاش کرتے ہوئے شہادت خود ان کے گھر میں پہنچ گئی۔ پیغمبر کی اس حدیث سے جناب عروہ ابن مسعود کی عظمت کا اندازہ لگایا جائے۔ یہ جناب عروہ ابن مسعود جناب علی اکبر علیہ السلام کے نانا تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جناب امیر المومنین جیسا دادا ہے جو قسیم نار والجنا ہے، جناب امیر المومنین جیسا دادا ہے جس نے فرمایا کہ انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الآخرہ۔ دوسرے جناب عروہ ابن مسعود جیسا نانا جناب علی اکبر کو نصیب ہوا کہ جو اذان دیتے وقت شہید ہوئے اور پیغمبر اسلام نے ان کی شہادت کا قصیدہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جناب علی اکبر السلام کے نانا یعنی جناب عروہ ابن مسعود کے لیے یہ بھی فرماتے تھے کہ جناب عروہ ابن مسعود خلقاً جناب عیسیٰ سے مشابہ ہے۔ آپ جناب علی اکبر السلام کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ خود شہزادے علی اکبر اگر شبیہ پیغمبر اسلام ہیں، اگر شبیہ خاتم النبیین ہیں، تو جناب علی اکبر السلام کے نانا بھی وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی شبیہ تھے، اور پیغمبر اسلام نے ان کو شبیہ جناب عیسیٰ قرار دیا ہے۔ اب جس کے خاندان میں شباہت حضرت عیسیٰ بھی ہو، اگر وہ شبیہ پیغمبر نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ جناب عروہ ابن مسعود کی عظمت ہے جس کا کلمہ کفار بھی پڑھتے تھے، جس کی گواہی قرآن نے بھی دی۔ ایسے عظیم شخصیت کے نواسے کا نام شہزادے علی اکبر ہے۔ شہزادے علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں،
جناب علی اکبر السلام کے نانیال کے اس مختصر سے تعارف کے بعد اب جناب علی اکبر السلام کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ لوگ ان کو ہم شکل پیغمبر بھی کہتے ہیں، ہم صورت پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ جناب علی اکبر السلام ہم صورت پیغمبر نہیں ہیں بلکہ شبیہ پیغمبر ہیں۔ دیکھیے، ہم صورت ہونے میں اور شبیہ ہونے میں ایک فرق ہے۔ ہم صورت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا ہم صورت ہے تو ہم صورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ اس کے چہرے سے ملتا ہے۔ ہم صورت اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ کسی کے چہرے سے ملتا ہو، مگر شبیہ اسے کہتے ہیں جس کا پورا وجود کسی اور سے ملتا ہو۔ جناب علی اکبر صرف ہم شکل پیغمبر نہیں ہیں بلکہ شبیہ پیغمبر ہیں۔ شبیہ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا وجود پیغمبر اسلام کے مشابہ ہے۔ اور چنانچہ جناب علی اکبر السلام کی شباہت کے لیے خود میدان کربلا میں جس وقت مولا حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو میدان جنگ کی اجازت دی ہے اور جناب علی اکبر میدان جنگ کی جانب روانہ ہونا چاہتے تھے، تو مولا حسین نے جناب علی اکبر کے پہلو میں کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا کہ پالنے والے تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے رب العالمین تو گواہ رہنا کہ اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے، جو خلق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے اور جو نطق میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی زبان مطہر سے جاری وہ کلمات ہیں جو جناب علی اکبر السلام کی روانگی کے موقع کے اوپر آپ نے جاری فرمائے۔ اب غور فرمانے کی بات ہے کہ مولا حسین نے جناب علی اکبر کی شباہت کے لیے 3 لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، ایک ہے نطق۔ خلق کا مطلب خلقت سے ہے۔ جناب علی اکبر السلام کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ دیکھیے، یہ خلق صورت کو نہیں کہتے ہیں، یہ خلق خلقت سے بنا ہے۔ اس کا مطلب جناب علی اکبر السلام پیغمبر کی خلقت کی شبیہ ہے۔ جیسی پیغمبر کی خلقت ہے ویسے ہی جناب علی اکبر کی خلقت ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی خلقت کے لیے خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کنت نبیًا آدمہ بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان موجود تھے۔ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا ہے۔ اب بات کو بات سے ملائیے، لفظ کو لفظ سے ملائیے اور نتیجے تک پہنچ جائیے۔ خود پیغمبر اسلام اپنی خلقت کے لیے فرمانے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے مولا حسین فرمانے کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ پیغمبر کا خلق کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا، اب ان کی شبیہ ہے جناب علی اکبر۔ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ پیغمبر کی خلقت ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا۔ اب میدان کربلا کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے تو جناب علی اکبر جن کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ ان کو روانہ کر رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر کا لقب ہے اول شہید۔ جناب علی اکبر کو اول شہید کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کی شہادت بعد میں ہوئی ہے لیکن ان کا لقب زیارات میں اور روایات میں اول شہید ہے۔ یعنی سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی جو اجازت دی ہے تو شہزادے علی اکبر السلام کو اجازت دی ہے۔ اول شہید جناب علی اکبر ہیں۔ جیسے خلقت میں نبی اول ہیں ویسے ہی فہرست شہادت میں جناب علی اکبر اول ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جناب رسول خدا کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا لیکن ان کو دنیا میں آخر میں بھیجا، جو ان کے بعد خلق ہوئے اللہ نے پہلے بھیج دیا اور پیغمبر اسلام کو بعد میں بھیجا۔ جناب علی اکبر اسی نبی کی شبیہ ہیں۔ اب میدان کربلا پر آپ نظر ڈالیے کہ جیسے پیغمبر کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا مگر دنیا میں بعد میں بھیجا، ویسے ہی جناب علی اکبر کے لیے شہید اول کہا گیا، نہیں اجازت سب سے پہلے جناب علی اکبر کو دی لیکن وہ میدان میں بعد میں آئے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جس اہتمام سے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے اسی اہتمام سے امام حسین السلام نے شبیہ پیغمبر کو میدان کربلا میں بھیجا ہے۔ تو ایک لفظ ہے خلق، دوسرا لفظ ہے خلق، کہ اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ یہ خلق و اخلاق ایک قبیلے کے لفظ ہیں۔ پیغمبر کی شان کیا ہے؟ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ خلق عظیم کے اوپر فائز تھے۔
خلق عظیم کا مطلب ہے کہ جتنی صفات حسنہ ہیں وہ ذات پیغمبر میں جمع تھیں، اور پیغمبر اسلام خلق عظیم پر فائز تھے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ اس کا مطلب جو اخلاق پیغمبر اسلام کا تھا وہی اخلاق جناب علی اکبر اسلام کا تھا۔ اب آخری لفظ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ دیکھیے نطق گفتگو کرنے کو کہتے ہیں، نطق بولنے کو کہتے ہیں۔ مولا حسین نے جناب علی اکبر اسلام کو روانہ کیا تو یہ کہہ کے روانہ کیا کہ اس کو بھیج رہا ہوں جو نطق میں تیرے نبی کا جیسا ہے۔ یہاں کے اوپر بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جناب علی اکبر نطق نبی کی بھی شبیہ ہیں۔ اب نبی کا نطق کیا ہے تو قرآن پڑھیے تو قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی جلالت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ پیغمبر کا نطق یہ ہے کہ بغیر حکم خدا کے وہ کلام ہی نہیں کرتے۔ اس نبی کی شبیہ کا نام علی اکبر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جس کی زبان پر وحی کا پہرا ہوتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو نطق نبی کی شبیہ ہو اسے شہزادے علی اکبر السلام کہتے ہیں۔ امام حسین نے جناب علی اکبر السلام کے لیے ان تین لفظوں کے ساتھ ساتھ کے پالنے والے گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، خلق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، نطق میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ دیکھیے اللہ کو گواہ اس لیے بنایا کہ اللہ کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جناب علی اکبر میں اور پیغمبر اسلام میں سوئی کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں ہے، یعنی مکمل شبیہ ہے پیغمبر جناب علی اکبر ہیں، نطق بھی ان کا جیسا، خلق بھی ان کا جیسا، خلق بھی ان کا جیسا۔ تو اب جب جناب علی اکبر علیہ السلام میں جناب علی اکبر علیہ السلام نے اور پیغمبر اسلام میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، تو اب پیغمبر کی ایک حدیث پر غور کیجئے تو اس حدیث کی تحریر کے ساتھ ساتھ خانہ امام حسین میں اس حدیث کی تصویر بھی نظر آ جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے اللہ کو گواہ کر کے کہا کہ اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں نطق میں تیرے نبی جیسا ہے۔ اللہ کی گواہی اس بات کی دلالت ہے کہ جناب علی اکبر میں اور پیغمبر اسلام میں سوئی کی نوک کے برابر ذرے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اب حدیث پیغمبر کی تصویر دیکھنا ہو تو یوں دیکھیے کہ یہی ماہ شعبان تھا، اور ماہ شعبان میں ایک دن وہ آیا جب امام حسین نبی کی گود میں تھے، اور اسی ماہ شعبان میں پھر ایک دن وہ آیا جب علی اکبر مولا حسین کی گود میں تھے۔ آپ غور فرمائیں اس بات کے اوپر کہ ایک دن اسی ماہ شعبان میں امام حسین آغوش نبی میں نظر آئے، اور اسی ماہ شعبان میں شبیہ نبی یعنی جناب علی اکبر امام حسین کی گود میں نظر آئے۔ اگر آپ ان دونوں باتوں کو ملائیں تو پیغمبر کی ایک حدیث کی تصویر نظر آئے گی۔ وہ تصویر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نبی کی گود میں ہونا حسین و منی کی دلیل ہے، اور مولا حسین کی گود میں جناب علی اکبر السلام کا ہونا انا من الحسین کی دلیل ہے۔ حسین و منی و انا من الحسین، اس پوری حدیث کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو مولا حسین کی آمد سے لے کے جناب علی اکبر کی آمد کے منظر کو دیکھنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام مولا حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، یہ حسین و منی کی تصویر ہے، اور مولا حسین شبیہ پیغمبر کو گود میں لیے ہوئے ہیں، یہ انا من الحسین کی تصویر ہے۔ اب اسی تصویر کو شہزادے علی اکبر کہتے ہیں جو خلق میں نبی کے جیسے اور خلق میں نبی کے جیسے اور نطق میں نبی کے جیسے ہیں، ان میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جب نبی اور جناب علی اکبر شبیہ ہیں پیغمبر اسلام کی، اور نبی میں اور جناب علی اکبر اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، تو نام کا فرق کیوں رکھا گیا؟ بھائی جو شبیہ محمد ہے تو جب وہ محمد کی شبیہ ہے تو جناب علی اکبر اسلام کا نام محمد ہونا چاہیے تھا۔ شبیہ محمد کی ہیں مگر نام علی رکھا گیا، تو شاید آواز آئے کہ آنے والے دور میں بہت سے لوگ نبی کو اپنا جیسا کہیں گے، تو ہم شبیہ پیغمبر کا نام علی رکھ کے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر نبی کا جیسا کوئی ہے تو علی ہیں، اور علی کا جیسا کوئی ہے تو نبی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام افراد کی خدمت میں ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کی جانب سے بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ شعبان کے مولودین کے صدقے میں تمام وہ افراد جو اہل بیت کے غم میں غم و اہل بیت کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ان کے گھر شاد و آباد رہیں، امام حسین صلوات والسلام کے غم کے سوا کوئی غم نہ ملے۔ اور اسی ماہ شعبان میں حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تاریخ ہے۔ خدایا جلد وہ تاریخ دکھا، جلد وہ دن آئے کہ ہم حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے شرف سے مشرف ہوں، ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو۔ خدا حافظ، والسلام۔